اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم، здравствуйте، گڈ ایوننگ، ہرکلا راشد۔ آج میں اردو سپیکرز بھائیوں کی خدمت میں ڈیپ میپ کا 3B فارمولا ذرا ایکسپلین کروں گا کہ 3B سے مراد کیا ہے اور 3B فارمولا کا مطلب، مقصد اور فائدہ کیا ہے۔ تو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے پہلے ویڈیوز میں کہ 3B یہ محبب ہے انگلش کے بلیو، B نمبر 1 بلیو، B نمبر 2 بیہیویئر اینڈ B نمبر 3 بینیفٹس۔ کہ بلیو یا عقیدہ کیا ہوگا، کیا ہونی چاہیے عقیدہ۔ بیہیویئر یا رویہ کیا ہونی چاہیے، اور بینیفٹس یا فائدے یا مفادات۔ تو ان تینوں کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کہ بلیف یا عقیدہ کیا ہونی چاہیے، کیا ہوگا عقیدہ ایک عام آدمی کا، ایک عام انسان کا جو اس دنیا میں رہتا ہے، کسی عقیدے کی بنیاد پر زندگی گزارے گا۔ تو عقائد کے بارے میں تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ علماء کرام کا کام ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ عقائد صحیح بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں۔ عقائد کسی ٹائم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور انٹرنیشنلی بھی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے اور تا قیامت تک۔ تو جتنے بھی عقائد ہیں، مذہبی ہے، غیر مذہبی ہے، یا کسی افواہوں سنی سنائی بھی عقائد ملتے ہیں، تو سب سے جو بہتر عقیدہ، سب سے جو افضل عقیدہ، سب سے جو قابل احترام اور قابل عزت عقیدہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر اگر آپ زندگی گزاریں گے، زندگی بسر کریں گے، تو آپ کو اس دنیا میں بھی فائدے حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے ما سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ کی ڈیوٹی یا ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو جب عقیدہ ہمارا یہ ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور صادق رسول ہیں، تو پھر بات آئے گی بیہیویئر کی طرف کہ بیہیویئر کیا ہونی چاہیے۔ تو بیہیویئر بھی ہمارے ہاں کچھ کمی نہیں ہے، جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے بیہیویئر ہے، لیکن بیہیویئر
جس بیہیویئر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن پاک میں، تو وہ عقیدہ وہ رویہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر یا رویہ کا گارنٹی اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ تو رویہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنانا ہوگا، دوسرے رویوں سے کام نہ چلے گا اور نہ چل سکتا ہے۔ بہرحال اس رویے کو اپنانا ہوگا۔ ساری دنیا میں ساری انسانیت کو چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اپنائے، تو اس رویے کی بدولت ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب کامران زندگی گزاریں گے بلکہ آخرت میں موت کے بعد بھی ہمارا کام آئے گا۔ تو رویے کے بارے میں اگر مزید کسی کو شک و شبہ ہو تو پھر انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب بینیفٹس کے بارے میں، بینیفٹ یہ کیا ہے؟ فائدے، مفادات۔ تو مفادات دنیاوی بھی ہوتے ہیں اور آخروی بھی ہوتے ہیں۔ دنیاوی مفادات کیا ہے؟ کار، کوٹی، بینک بیلنس، عزت، شہرت، دولت، یہ سب کچھ دنیاوی مفادات ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخروی مفادات، آخرت میں کیا مفادات ہیں کہ اس دنیا سے جانا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی بھی یہاں نہیں رہے گا، بائی نمبر سب جائیں گے۔ تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری دنیا بھی ہے جہاں پر ہمیں پھر اپنے اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا اور قبر میں بھی زندگی گزارنا ہوگا۔ تو اگر آپ دنیا میں اچھا عقیدہ رکھو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر عمل درآمد کرو گے اور اچھا بیہیویئر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلو گے، قرآن کا حکم مانو گے، تو آپ کا رویہ بھی ٹھیک ہوگا اور فائدے آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی حاصل ہوں گے۔ تو دنیاوی اور آخروی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بدقسمتی سے مسلمان معاشرہ میں چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ یہ بہت زیادہ ہیں۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے یا نہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی صاحب اس دنیا سے جانا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرو، اور آخرت کے لیے تیاری کب کرو گے؟ جب اس دنیا میں آپ کرپشن نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے میرا ایک بینیفٹس ٹرائیگون ہے۔ بینیفٹس ٹرائیگون کا اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ادارے میں، ایون اگر آپ اس کو ایک معمولی سی کام کاج میں بھی اس کو اپلائی کریں گے، جس کو میں بینیفٹس ٹرائیگون کہتا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ملک کو، آپ کے قوم کو، آپ کے زیر سایہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو، اس ادارے کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ بینیفٹس ٹرائیگون کیا چیز ہے؟ یہ بینیفٹس ٹرائیگون ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ جو بھی ادارہ چلاؤ گے، کام کرو گے، تو اس میں ادارے کو بھی فائدے ہونی چاہیے، ادارے کا بھی نقصان نہ ہو، امپلائیز، ملازمین کا، ورکرز کا جو اس میں کام کرتے ہیں ان کا بھی نقصان نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بالغ ہیں
گورنمنٹ ہے یا جو رسپانسیبل لوگ ہیں جو نفع و نقصان کے ذمہ دار ہیں کہ ان کا بھی